مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا۔ دیکھو، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی، اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے۔ باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے شرک، یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے ہمیشہ، ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے۔ پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، ان سے پہلے تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں، تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے، اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا۔ تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے۔ کوئی آدمی سینما گھر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں بیٹھ کے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، لو بھائی دوسروں کو کہتے ہو سینما گھر جانا حرام ہے اور خود کہاں گئے ہوئے تھے؟ سینما گھر۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حرام ہے، میں تو دیکھنے گیا تھا، میرا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں اندر فلم دیکھنے کے لیے۔ پھر آپ جواب میں کہیں لو بھائی بیان میں تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، بیان میں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ سینما گھر جانا حرام ہے۔ تو ارے بھائی بیان عقل مندوں کے سامنے ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سینما گھر جانا حرام ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے۔ کوئی سموسے بیچنے کے لیے جا رہا ہو تو بھی منع تو کیا جائے گا کہیں اور جا کے بیچ لے، لیکن سموسے تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے نا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر، حملے کے لیے آئے گا، کرے گا نہیں، حملے کے لیے آئے گا، حتی اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا،
وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا. کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں. جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے، گولے گنڈے، کرارے پاپڑے، جوس، بوتلیں، آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے. جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی میں کیا آوازیں، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا. ہم نے تو بہت سفر کیا نا ٹرینوں میں. کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا، کرارے پاپڑے. خیر، تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے، بیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں. ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی، یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم. زمینی عذاب تو سب کو آئے گا. زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے، اس کی نیت کیا تھی. جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ. فرمایا ہاں آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا، نیت پر حساب و کتاب ہوگا. کون کس نیت سے آیا تھا، کون کس سلسلے میں آیا تھا. جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں، اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی کہیں جاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا. کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ویڈیو وائرل کر دی، لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں، خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شراب خانے میں. تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو. اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں، پھر تو جانا واجب ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے. بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں، اصل تو ہوتی کہاں ہے؟ شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تبلیغ والے شراب خانوں میں جاتے کیوں نہیں؟ وہ آنے نہیں دیتے ورنہ وہ چلے جائیں. تبلیغ والوں کو تو چاہیے موقع، بھائی ہمیں کہیں بھیجو. شراب خانوں میں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ سب نے پی وی ہوتی ہے، ان کو پتہ کیا چلے گا بول کیا رہے سامنے والا. خیر، تو مکس گیدرنگ میں کوئی چلا گیا، مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو، بلا وجہ کا اختلاط ہو، کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. بلا وجہ کا اختلاط جیسے شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، پارٹیشن آپ کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر رہے بھائی پارٹیشن آپ؟ لیکن تبلیغ کے لیے کوئی، اگر علماء بیان کرتے ہیں مکس گیدرنگ میں مخلوط اجتماع میں جانا جائز نہیں ہے، اب کوئی اگر بیان کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر تو جانا جائز کیا لازم ہے. وہ یہی تو سکھانے گیا ہے کہ یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. تو نیت پر اس کا بڑا مدار ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہی ہیں، وہ نیت کی ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارا بیان سن کے کوئی کہے کہ اچھا نیت پر اعمال کا مدار ہے، سینما گھر اگر بچے کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو جانا جائز ہے، نیت ٹھیک ہے نا اس میں. سموسے بیچنے کے لیے گیا ہے، فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا، نامناسب کام تو ہے، کہیں اور بیچ لے سموسے، لیکن اس کو پتا ہے ادھر جتنا سموسا بکے گا باہر نہیں بکے گا، تو اس کی سموسے کی آمدن کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. تو اب کوئی ہو سکتا ہے سن کے کہے اچھا جی نیت پر اعمال کا مدار ہے، اصل اعمال کس پر ہیں؟ نیت پر ہیں. تو میں بھی جو مندر گیا تھا نا وہ عبادت کرنے کے لیے یا ان کی وہ پرساد وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گیا تھا. نہ انہوں نے وہ پرساد ہی بولتے ہیں نا اس کو ہندوؤں کی، نہ انہوں نے مجھے وہ کھلائی ہے. وہ جو وہاں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اکرام کیا کہ ایک انسان آیا ہے تو اکرام میں اس کو کچھ ریوڑیاں کھلا دو. تو یہ اکرام تو جائز ہے، اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے.
تو میں تو ویسے ہی کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی. انڈیا کو پیغام دینا, ہندوؤں کو پیغام دینا کہ تمہارے مندر ہمارے ہاں کتنے محفوظ ہیں, تو ہماری مسجدیں بھی تمہارے ہاں محفوظ ہونی چاہیے. اور یہاں ہندو مسلم کس طرح بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اور رہ بھی پٹھانوں کے علاقے میں. پٹھان لوگ تو دین اور اسلام کے بارے میں بہت غیرت اور حمیت والے ہوتے ہیں. تو اتنے غیرت مند لوگوں کے درمیان تمہارا مندر محفوظ ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے پاکستان میں ہندو مسلم میں کوئی تفریق انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے, مذہبی فل آزادی ہے. یہ میسج گیا ہے انڈیا, تو تھوڑی سی غیرت آئی ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ. جو بغیرت ہے ان کا تو کوئی حل دنیا میں ہے ہی نہیں, لیکن بہت سو کو غیرت آئی ہے. بہت سو کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں مندر بھی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی آزادی ہے. تو کس نیت سے آپ جا رہے ہو؟ اسی طرح مزار کس نیت سے جا رہے ہو آپ؟ کسی کی قبر کی زیارت بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں, اللہ نے آپ کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. تو انسان کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے, باپ سے رشتہ ہوتا ہے, بزرگوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے, امام بخاری سے بھی رشتہ ہے ہمارا بھائی. تو اگر ہم ازبکستان گئے اس لیے نہیں تھے کہ قبر کی زیارت کریں گے, ازبکستان ویسے ہی ہم گئے, تو وہاں ہمیں پتہ چلا بھائی یہاں تو امام بخاری کی قبر ہے, تو جانے میں کیا حرج ہے. ہاں, قبر کے گرد گول دائرہ کر کے بیٹھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اگر میری کوئی ایسی تصویر ہے آئی ہے, یا تو وہ فیک ہے, اور اگر بالفرض حقیقت بھی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. میرے اس عمل سے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے. میں اپنے عمل کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا بھائی, میں کس کو, جو شریعت ہے وہ شریعت ہے, وہ میرے کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. تو قبروں پہ اس طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے, گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے, بس. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا گیا قبر پہ. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی کہے لو بھائی مکس گیدرنگ میں اچھی نیت سے جانا جائز ہو گیا, یعنی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اب جیسے کالج میں یونیورسٹیوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں پردے والی ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, یہ تو ٹھیک ہو گئی ہیں. صحیح ہے نا, تو وہیں تو جا کے بیان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ جب میڈیکل کالج گئے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کون سا وہاں جا کے پردے پہ بیان کر دیا کہ انہوں نے پردہ کرنا, دوپٹہ لینا شروع کر دیا. دیکھو, ہم پہ تبلیغ فرض ہے, خوب اچھی طرح یہ بات سمجھو. ہم پہ تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب لانا. اس لانے کا طریقہ کیا ہوگا, اس میں ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ہے, ہدف یہ ہے کہ اس کو شراب چھڑوانی ہے, اور آپ شراب خانے چلے گئے اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی, لیکن آپ نے شراب پر ایک لفظ نہیں بولا, شراب پر ایک بیان نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ اتنے دھتی ہو چکے ہیں کہ شراب پہ بات کروں گا یہ بات سنیں گے نہیں. تو وہاں جا کے آپ نے نماز روزے کی بات کی, اللہ کی بات کی, یہ تھوڑا سا کسی طرح قریب آ جائیں. جب قریب آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے, بیان سنیں گے, پھر یہ ہائی ڈوز ان کو وہاں دی جائے گی. تو نیت اس کی یہی ہے. دیکھو, مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی عامر خان سے, انڈیا کے ایکٹر سے, گھنٹوں ملاقات ہوئی ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے فلمیں چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ گئے اسی لیے تھے کہ بھائی برائی چھوڑنی ہے. تو برائی میں اس سے بڑی برائی کوئی ہو سکتی ہے؟ ناچ گانے اور جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے. لیکن مولانا کو پتا تھا بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزری ہے, اگر میں ڈائریکٹ اس کو فوکس کروں گا کہ یہ حرام, یہ ناجائز, پھر جب ہم مولانا لوگ حرام بولتے ہیں نا تو نکالتے بھی حلق سے ہیں حرام, تو وہ اور آدمی وہ ہو جاتا ہے. ویسے بولیں گے حرام ہے یہ, لیکن جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ وہی ایک قاری صاحب سے کہا نا, قاری صاحب نے
دکان پہ گئے مٹھائی کی اور کہتے ہیں شیرہ ہے شیرہ. اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے. شیرہ تو ہے ہمارے پاس, اتنا گاڑھا شیرہ ہے, نارمل شیرہ نہیں ہے. تو وہ حرام ایک دم اتنا گاڑھا گاڑھا لفظ نکلتا ہے, وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اگلا. تو ڈرانا پولیس کا کام ہے, مولویوں کا کام نہیں ہے, مبلغین کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام. ہاں مبلغین کا کام آخرت سے ڈرانا ہے, لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ. کیا حکمت؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے کسی کو بھیجا, ایک صحابی رسول کو, کیا فرمایا؟ بشروا ولا تعسروا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, تنگی میں مت ڈالنا. ایک دم جا کے نہیں یہ بتا دینا یہ کرنا حرام, یہ کر کے جہنم, یہ کر کے جہنم. وہ ڈر جائیں گے بھائی. آرام آرام, دین پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے, اتنا نرم نہیں بن جانا کہ حرام کو حلال کر دینا ہے. بعض مبلغ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے وہ لمٹ آپ کراس کر دیں. نا 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 نا, کسی کو دین پہ لانے کے لیے, دل شکنی سے بچانے کے لیے اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے. دین شکنی کا مطلب دین توڑ دینا, یہ جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دعوت دی, سودی بینک میں جاب کرتے تھے, وہ ٹوٹلی حرام آمدن تھی ان کی. سودی بینک میں جاب کے بھی مختلف شعبے ہیں, کچھ شعبے جائز ہیں کچھ حرام ہیں. جیسے چوکیدار کا شعبہ ہے نا, اگرچہ وہ سودی بینک میں چوکیداری کر رہا ہے مگر وہ جائز ہے, یعنی آمدن جائز ہے. بہتر تو یہ کہ نہ کرے یہ کام. آمدن اس لیے جائز ہے کہ وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, جو بذات خود ایک جائز کام ہے. تو سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے, سود لکھنے والا, سودی لین دین, سود دینے والا, لینے والا, اور اس پر گواہ بننے والا. تو مینیجر کی تنخواہ حرام ہے کیونکہ وہ سارے سودی سیٹ اپ کو کیا کر رہا ہے, ساری ٹرانزیکشن ہی اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی شخص حرام کام نہیں کر رہا, جیسے الیکٹریشین ہے, اس کا کام ہے پنکھے لگانا, اس کا کام ہے ٹیوب لائٹیں صحیح کرنا, اس کا کام ہے سولر سسٹم کو ٹھیک رکھنا, تو یہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آمدن کے حلال و حرام ہونے کا ٹاپک ہے نا, یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کہ جو اسکالر اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ پراپر ٹاپک ہے, یہ پڑھا جاتا ہے کہ آمدن کب حرام ہوتی ہے اور آمدن کب حلال ہوتی ہے. تو مفتیان کرام کا کام ہے, یہ انہی کو کرنے دیں آپ. تو خیر, تو ہمارے حضرت کے پاس فون کوئی شخص آیا کہ آپ کی دعوت ہے, حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں قبول. بہت اصرار کیا, حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کا دل ٹوٹ گیا, آپ نے دعوت ٹھکرا دی. تو حضرت نے فرمایا کسی کا دل جوڑنے کے لیے میں اپنا دین نہیں توڑ سکتا. یہ اصول یاد رکھو. آج کل بعض مبلغ کچھ ضرورت سے زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل لیں. یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے اعتدال ضروری ہے, نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے, ڈراتے ہی رہتے ہو یہ جہنم وہ جہنم, تو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لوگ بولیں بھائی یہ کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے. بعض اسکالرز کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے, میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا, کچھ اسکالرز کو سنو ایسا لگتا ہے یہ 2-4 جنت میں جائیں گے, باقی سارے کیا ہیں, یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط, تو سارے ہی جہنم میں جا رہے ہیں. بھائی بچا کون ہے؟ تو اس سے لوگ دین پہ کے قریب نہیں آتے, دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا کے لوگوں کو ہدف, اب کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے, عورت آ جائے, ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی, یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون دوپٹے کے بغیر آئی اور عجیب سا لباس ہے, آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ منایا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب
طاقت نہ ہونا بھی ہے اور یہ مطلب بھی اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے, نقصان ہوگا. تو فبی لسان ہی, زبان سے, یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے ماں باپ کو. الٹے الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں, ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا, بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں, باپ نے بچے کو مارا پیٹا, بچہ گھر سے بھاگ گیا, باپ پکڑ کے لایا, اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا, بھائی ایسے ہی چلنے دو, کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا تبلیغ کا, وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے. جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا, مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا, محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا, بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں, آپ جا کے اس کو نماز روزی محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا, وہ ہو سکتا ہے چماٹ لگا دے آپ کے کھینچ کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اس کو غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے, اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے, حسن لغیری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, فرض ہے. دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے, فرض ہے, لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا. کوئی خاص طریقہ اس میں منسوس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا, دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ہیں ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے, بعض چیزوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے. انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی. بھائی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ, مسجدوں میں لاؤ. آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا تو یہ خیر تھوڑی ہوتی. اسی طرح جہاد بھی کیا ہے, حسن لغیرہ ہی. جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا, جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا. ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے. صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے, اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا, اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں. تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے, آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا, وہاں ڈیفنس کیا جائے گا. جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا. جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے, کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد. مقصد کیا ہے, دین کا غلبہ. تو وہ جو سوٹیبل طریقہ, جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے. کہیں بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہادی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو جہاد کا انکار تو کفر ہے. یہ کہ سوٹیبل جگہ, سوٹیبل ٹائم, یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے. یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ دونوں غلط ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا, ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو, کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا, ہم اعمال کے مکلف ہیں. نا 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 نا, کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں. دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سردیوں میں کیا کر رہا ہے, برف کی دکان. بے روزگار آدمی, کوئی جاب نہیں مل رہی تھی, برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس سے کوئی کہہ رہا ہے بے کم بخت تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا, انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں, برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھائی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا, کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو. گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا, ٹھیک ہے نا, تھوڑا بہت. کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. آئس کریم چل جاتی, برف کون خریدتا ہے یار, یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ, تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی. تو ایسا ہی جہاد ہے, ایسا ہی تبلیغ ہے, اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلے. تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے, کیونکہ مندر میں جانا حرام لعینہ ہی نہیں ہے, حرام لغیرہ ہی ہے, کسی اور وجہ سے ناجائز ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو, آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے, شرک پھیلے گا. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے ہاں ہندو محفوظ ہیں, ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے,
تو یہ کام جو کبھی لغیری ہی تھا اس نیت سے حسن لغیری ہی بن جائے گا. تو حسن لعینہ ہی، حسن لغیری ہی اور قبیح لغیری ہی. ایک کام ہوتا ہے حسن لعینہ ہی، وہ حسن ہی رہے گا، اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینہ ہی، جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینی ہے، یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ پابندی ہے، اللیگل ہے. آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیح لعینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. زنا کیا ہے؟ قبیح لعینی، وہ حلال نہیں ہو سکتا. کیسی اچھی نیت تو زنا زنا ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. ہاں مندر میں جانا، قبر میں جانا، کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا، یا اس طرح کے اور بہت سا بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا، اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے. آپ کی نیت مکس گیدرنگ میں جانے سے ہے ناجائز عمل نا، مکس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، تو یہ ناجائز عمل ہے بھائی. اور اگر آپ کی نیت کیا ہے، وہاں جا کے کوئی بات کرو گے، دین کی دعوت دو گے، تو یہ جائز عمل ہو جائے گا. تو اس کا مدار ہے نیت پر. تو یہ اصول یاد رکھیں، قبیح حسن لعینہ ہی ہمیشہ اچھے رہیں گے، قبیح لغیرہ ہی ہمیشہ حرام رہیں گے، وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. لوگ مبلغین بعض کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے. اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے، آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے، نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ کی اور بچ بھی نہیں سکتے آپ. اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ، تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کہ آ جائیں گے دین کے قریب. تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے، یا لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو. اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے، وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی، ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی. تو آپ لے رہے ہیں دیکھو میری یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ، لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں. وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو، میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی، میں نے فوراً ہٹوائی ہوئے، کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے. اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے، بہن کو لا رہا ہے، لڑکیوں کو لا رہا ہے، وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے، مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ. تو اگر میرے ولاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی، انگریز لڑکی، وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے، تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی 5ویں، اور کوئی کہہ رہا ہے 6ٹھی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے، اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو، وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے، تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ، کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں. آپ نے ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں، تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو، وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں. جہاز میں جاتے ہو، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو. ہوٹل پہ جاؤ گے، وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی. اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے، ریسیپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک حل یہ ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ، دوسرا حل یہ ہے کہ اب گزارا کرو، آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو بھائی، ان سے فری نہ ہو. آپ اپنے وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں. اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم، تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں. ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے، تو یہ طنز اور طعنہ مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں پہ جاب کرتی ہے، وہ وہیں پہ، تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ. کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا 1-2 جگہوں پر، انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے، یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے. تو پابندی لگا دیں. ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں، سال کے لیے نکل جائیں گے، اچھا ہے جماعت میں، اور کیا ہے. تبلیغ والے کسی بھی پابندی نہیں لگاتے، تو اس بہانے موقع مل جائے گا.
لیکن یہ بدگمانی جو پھیلائی جاتی ہے نا یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.